بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رقص و سرود گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ آپ کو جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں دھوکہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، تمہاری بات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ میں تو شکار کو بھی بیکار کام سمجھتا ہوں۔ یہ جو تم میرے سامنے دعویٰ کر رہے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو ٹھیک، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، منظور ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اگلے سال شہنشاہ مرہڈوں پر حملہ کرے گا، چنانچہ وہ وہاں سے باپیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہڈوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہ سکیں۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر دعا کریں پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا تو بیچارہ بھاگا گیا ان کے پاس، سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے شہنشاہ کی بات کاٹی اور کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا، نہیں کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، ایسا زور کا کیا اور ایسے جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ بادشاہ مرہڈوں پر فتح مند ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، باوجود اس کے کہ وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا عمامہ پہنتا تھا جس میں بڑے زمرد اور جوہرات لگے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر عمامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اورنگزیب نے کہا، 2 پر گنے یعنی 2 بڑے بڑے قصبے آپ کو دیتا ہوں، اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا ہمارے کس کام کی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یہ سب بیکار ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا اور اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ آیا تو شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ شہنشاہ نے کہا، تم وہ ہو؟ کندن نے کہا، ہاں وہی ہوں جو آپ سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کو 2 قصبوں کی پیشکش کی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کی یہ رعایت دی کہ وہ میری ملکیت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔
مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔